بسم اللہ الرحمن الرحیم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن صالح انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ایک مسلمان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھوک اور پیاس کی شدت اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں. جنت کی جو غذائیں ہیں، جنت کے جو مشروبات ہیں، ان سے لطف اندوز ہو سکیں. جہنم کے عذابات سے، جہنم کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جنتیوں کی غذائیں کیا ہوں گی؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اتنے میں یہودی عالموں میں سے ایک عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کچھ سوالات پوچھنے لگا. پہلا سوال اس یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، جس روز آسمان اور زمین عدل بدل کر دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، پل صراط کے قریب لوگ اندھیروں میں ہوں گے، پل صراط کے قریب لوگ تاریکی میں ہوں گے. اس یہودی عالم نے پوچھا، سب سے پہلے پل صراط کون عبور کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء المہاجرین، تنگ دست مہاجرین سب سے پہلے یہ پل صراط عبور کریں گے. اس یہودی عالم نے پوچھا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے انہیں سب سے پہلے کیا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت. اس نے پوچھا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، اس سے جنتی تناول کریں گے. پھر اس یہودی عالم نے پوچھا، کھانے کے بعد جنتیوں کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسبیل چشمے کا پانی، سلسبیل چشمے کا مشروب جنتیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یقیناً جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ مارے خوشی کے لوگوں سے کہے گا، لوگ پڑھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا، مجھے کامل یقین تھا میرا حساب مجھے ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ نے فرمایا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جنت کے تمام پھل بغیر گٹلی کے ہوں گے. قطوفھا دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. جنتی جو آرزو کرے گا، جو تمنا کرے گا، اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. بس آرزو اور تمنا کرنے کی دیر. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جنتی جنت میں میوے لیے ہوئے ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے جو انہیں مرغوب ہے. تو غرض جنتی جنت میں من پسند زندگی میں ہوں گے. کسی طرح کی کوئی تکلیف، کسی طرح کی کوئی پریشانی انہیں لاحق نہیں ہوگی. یہ تو ہو گیا جنتیوں کی غذائیں. اب جہنم کی غذائیں کیا ہوگی؟ جہنمیوں کو کھانے میں کیا دیا جائے گا؟ جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہنمیوں کی 3 غذاؤں کا علم ہوتا ہے. جہنم کی غذاؤں میں سب سے پہلی غذا ہے شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس درخت کے بارے میں فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت جہنم کی تہ میں اگتا ہے. یہ جہنم کی پیداوار ہے، اس کی تاثیر انتہائی گرم ہے. فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے. کل محل مثل تلچھٹ ہے، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم. جب جہنمی اسے کھائیں گے، تناول کریں گے، یہ کھانا پیٹ میں جا کر کے ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے. پیٹ کی انتڑیوں کو جلا دے گا. جہنمیوں کے کھانے میں دوسرے نمبر پر ہے غسلین. سورۃ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یقیناً جن کو ان کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کر کے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ عظیم رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ مسکینوں کو کھلاتا تھا، نہ لوگوں کو ابھارتا تھا کہ مسکینوں کو کھلائیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کوئی دوست نہیں ہوگا آخرت میں، کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے نار جہنم سے بچا سکے. دنیا میں جو دوست ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کی بات کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، غسلین کے سوا انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. جہنمیوں کے لیے کھانے میں غسلین پیش کیا جائے گا. غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے پیٹ سے نکلنے والا پیپ اور خون کھانے کو دیا جائے گا. جہنمیوں کو جو کھانے میں پیش کیا جائے گا، یہ جہنمیوں کی تیسری غذا ہے وریع. جیسے اللہ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کھانے میں ضری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ضری کیا ہے؟ کانٹے دار پودا ہے، حلق میں جا کر کے اٹک جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ باہر آئے گا. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، حلق میں اٹکنے والا کھانا انہیں کھلایا جائے گا، درمیان میں حلق میں جا کر کے پھنس جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا. یہ جہنمیوں کی غذا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارہ تو ہمیں جنتیوں کی جو غذا ہے اس کا حقدار بنا دے، اور جہنمیوں کی جو غذا ہے اے اللہ ہماری حفاظت کرنا. جنتیوں کے مشروبات کیا ہوں گے؟ جنت میں مختلف نہریں ہیں. جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کوثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت میں ایک نہر ہے.
اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے، جو ایک دفعہ پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس لاحق نہیں ہوگی۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے، پیالے ہوں گے، ان کی تعداد آسمان میں ستاروں جتنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جنت میں میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، اور جنت کی شراب ایسی ہوگی جس کو پینے کے بعد انسان کی عقل زائل نہیں ہوگی، انسان کی عقل میں فتور نہیں آئے گا، اس کا سر نہیں چکرائے گا پینے کے بعد۔ اس کے علاوہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، اور اسی طرح جنت میں بہت سارے چشمے بھی ہوں گے۔ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے سلسبیل، اس سے جو مشروب، اس سے جو جوس برآمد ہوگا، اس سے جو مشروب برآمد ہوگا، اس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ جنت کی ایک چشمے کا نام ہے کافور، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے تسنیم، عین یشرب بها المقربون، جو صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا جائے گا۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہی تسنیم کے چشمے سے پانی پئیں گے۔ یہ ہو گیا جنتیوں کے مشروبات۔ جہنمیوں کے مشروبات کیا ہوں گے؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جہنمیوں کے مختلف مشروبات ملتے ہیں۔ جہنمیوں کے مشروبات میں سے ایک مشروب ہے حمیم۔ اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ناقابل برداشت گرم پانی، اس کو حمیم کہا جاتا ہے۔ انتہائی ناقابل برداشت گرم پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ فَتَقَطَّعَ أَمْعَاؤُهُمْ، اس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، کٹ جائے گی، پیٹ میں جو کچھ ہے سب گل جائے گا۔ انتہائی گرم پانی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ پانی جہنمیوں کے قریب لے جایا جائے گا چمڑیوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ جہنمیوں کو مزید پینے میں کیا دیا جائے گا؟ صدید دیا جائے گا۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيد، جہنمیوں کو پینے کے لیے صدید دیا جائے گا۔ صدید یہی جہنمیوں کے زخموں سے، ان کے جسموں سے، ان کے گوشت سے نکلنے والا خون اور پسینہ پینے میں دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، اللہ کا ایسے آدمی کے بارے میں وعدہ ہے کہ اسے ضرور قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائے گا۔ جو بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ نشہ آور چیز جس شکل میں بھی ہو، فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر اس آدمی کے بارے میں جو نشہ آور چیز استعمال کرے گا، اللہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ، خون اور پیپ اللہ ضرور پلائے گا جو کوئی نشہ آور چیز کا، شراب کا استعمال کرے گا۔ جہنمیوں کو مزید پینے میں کیا ملے گا؟ غساق ملے گا۔ اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ٹھنڈک محسوس کریں گے، ولا شرابا، نہ کوئی مشروب کا ذائقہ یہ لوگ چکیں گے، الا حمیما، انتہائی گرم چیز انہیں پینے میں دیا جائے گا۔ حمیم انتہائی ناقابل برداشت گرم پانی۔ وغساقا، غساق کیا ہے؟ ناقابل برداشت ٹھنڈا پانی۔
جس طرح حمیم اپنی گرمی سے جلا دے گا، غساق اپنی ٹھنڈی سے جہنمیوں کو جلا دے گا۔ جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، یہ غساق کا بھی عذاب ہے۔ ناقابل برداشت ٹھنڈی چیزیں نہیں پلائی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں روز قیامت حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اور جہنم کے جو مشروبات ہیں اے پروردگارا تو ان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جنتیوں کی قد و قامت کتنی ہوگی اور جہنمیوں کی قد و قامت کتنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ 60 ذراعًا، جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہوگا، اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، 60 ہاتھ، 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ابتداء انسان لمبے ہوا کرتے تھے، خط گھٹتا چلا گیا یہاں تک کہ انسان موجودہ خط کو آ کر کے پہنچا ہے۔ جب جنت میں جنتی جائیں گے ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرُدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءُ 33، أَبْنَاءُ 33، جنتی جنت میں داخل ہوں گے جُرُدًا مُرْدًا، نہ جسم میں بال ہوں گے نہ چہرے پر بال ہوں گے، مکحلین، آنکھوں میں سرمے لگے ہوئے ہوں گے، عمریں 30 یا 33 برس کی ہوں گی، 30 یا 33 عمر کے ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو 100 مردوں کے برابر طاقت عطا کی جائے گی۔ یہ ہو گیا جنتیوں کی عمریں، جنتیوں کی قد و قامت۔ جہنمیوں کی قد و قامت کیا ہوگی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جو منکرین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، ان کی قد و قامت بڑھا دی جائے گی، یہاں تک کہ ان کا ایک ڈاڑھ احد پہاڑ برابر ہوگا، ان کا ایک ڈاڑھ۔ آپ ان کی قد و قامت کا اندازہ لگائیں۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہوگی، چمڑی کی موٹائی، ان کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت ہوگی۔ بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر ہیں ان کے 2 کندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تیز رفتار سواری سے 3 دن کی مسافت ہے۔ انتہائی موٹے کر دیے جائیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جب ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو، جب کھال کی موٹائی 3 دن کے مسافت کی برابر ہو، تو پھر یہ کتنے موٹے ہوں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، تاکہ کسی طرح عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ مزید جنت اور جہنم سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔